بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار دولت اور بادشاہت کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدا کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر انکار کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان لوگوں کے نام و نشان کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو ایسی عبرت ناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا۔ شداد کون تھا اور اس نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی۔ بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت کو کس طرح دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس بدبخت کا انجام کیا ہوا، اور پھر کس طرح ملک الموت نے دردناک طریقے سے اس کی روح قبض کی۔ پیارے دوستوں، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو سب سے طاقتور قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان جیسی قوم نہ پہلے پیدا کی اور نہ بعد میں۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے۔ احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اسے دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا اور اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے گئے تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوم ہو گئی اور یہ باغی ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ کرنے لگے، لیکن یہ قوم اپنی کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اسی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا اور یہ 2 بھائی تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح یہ قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ شداد کی حکومت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات میں ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کر لیا تھا۔ چنانچہ اس بدبخت کو ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بڑی کوشش کی۔ جب اسے سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرے تو شداد اور ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا
جس کے نتیجے میں شداد نے پوچھا کہ اگر میں ایک اللہ کا ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا اور کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کی کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس کے بعد شداد نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کاریگروں کو بلوایا اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ شداد کی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی بنائے جانے والی اس جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی جاری کر دیں اور دنیا جہاں کے درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے اور اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے مزین کر دیا۔ قوم عاد کیونکہ پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے میں ماہر تھی اور شداد کی سلطنت میں تو یہ فن عروج پر تھا۔ چنانچہ ریت کے ان بلند و بالا ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے اور ان ستونوں پر بڑی بڑی عمارتیں بنا دی گئیں۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی گئی جنت تیار نہ ہوگی وہ اس میں قدم نہ رکھے گا۔ چنانچہ جنت تیار ہونے لگی اور شداد اپنے محل کے اندر بڑی بے صبری سے جنت مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو بنانے میں 12 سال لگے۔ چنانچہ جب جنت مکمل تیار ہو گئی تو شداد کو تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ جیسے ہی شداد نے یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوا اور شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ نکل پڑا۔ شداد ابھی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑے دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھ کر پہچان گیا اور اپنے حوالیوں سے کہنے لگا یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو شداد کے حوالیوں نے کہا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو شداد نے کہا یہ ملک الموت علیہ السلام ہیں جو کہ میری روح قبض کرنے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت شداد ملک الموت سے کہنے لگا کہ مجھے صرف جنت میں قدم رکھنے دیں، مگر فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تمہیں جنت میں قدم نہ رکھنے دیا جائے۔ شداد ملک الموت کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی گئی جنت زمین کے اندر دھنس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بہت سمجھایا لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو چاہے وہ شداد ہو یا شدید اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈرانے کی بہت کوشش کی مگر قوم عاد باز نہ آئی اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اور اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پاتے ہی ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے۔ چنانچہ
حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوفناک آندیاں مسلط کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آندیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، یہاں تک وہ پوری قوم زمین کے اندر دھس گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر ایسا دردناک عذاب نازل کیا کہ اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ جس وادی کے اندر بڑے بڑے بلند و بالا محلات تھے، وہ تمام کی تمام وادی ریت کے صحرا کے اندر تبدیل ہو گئی۔ قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح زمین کے اندر غرق کر دیا کہ وہاں پر صرف ریت کے ٹیلے ہی بچے اور کسی بھی چیز کا نام و نشان نہ بچا۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا اور لوگوں کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔